ہم نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام آ کر اپنے خدا سے باتیں کرتے تھے، اسے کوہ اور اس کے بعد جو ہے ایک بادشاہ تھا جو نجف اشرف کی سرزمین پر آیا اور اس کے بعد اس کا ایک وزیر تھا، اس نے کہا یہ بہت مقدس بارگاہ ہے، یہ مولا علی کی بارگاہ ہے، یہاں پر جاؤ تو ادب سے جاؤ اور احترام کے ساتھ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ مقدس بارگاہ ہے اور ادب اور احترام کے ساتھ جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو قرآن سے استخارہ کر لیجئے، آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو قرآن سے استخارہ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ مقدس بارگاہ ہے یا نہیں۔ اس نے کہا یہ بہترین راستہ بتایا، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد قرآن سے استخارہ کیا، آیت کریمہ آئی کہ فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اپنی جوتیوں کو اتار دو، آپ مقدس وادی میں پہنچ چکے ہیں۔ یعنی اب آپ سوچئے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مقدس بارگاہ اور جو ہے جوتیوں کو اتارنے کا حکم قرآن مجید کی آیتوں سے بھی ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، آپ جب حرم میں اندر جائیے گا، چاروں طرف جو دروازے نظر آ رہے ہیں، یہ بزرگ علماء دین، بزرگ مراجع کرام جنہوں نے مذہب تشیع کی بہت سی خدمتیں کی ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ اور اس کے بعد جیسی حرم میں آپ داخل ہوئیے گا، دو بڑے بڑے منارے نظر آئیں گے۔ آپ جب جائیے گا ادھر سے تو بڑے بڑے منارے نظر آئیں گے۔ مردوں کی جانب سے جو پہلا منارہ، ان کے جب آپ مولا علی کے حاضری کی طرف کھڑے ہوئیے تو جو آپ کے بائیں حصے پر جو پہلا مینار نظر آئے گا، اس مینارے کے نیچے مقدس اردبیلی کی قبر ہے۔ مقدس اردبیلی، آپ ان کے بارے میں پڑھیے کہ یہ اتنے بڑے آیت اللہ تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ جب چاہتے تھے امام وقت سے ملاقات کر لیا کرتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور ادھر دوسرا والا جو مینارہ ہے، اس مینارے کے نیچے علامہ ہلی کی قبر ہے۔ علامہ ہلی کو کون نہیں جانتا؟ کتنے بڑے عالم تھے اور کتنی جو ہے مذہب تشیع کی انہوں نے خدمتیں کی ہیں۔ اور جب حرم مولا علی میں جائیے گا، دری کے پاس جائیے گا تو جو آپ کو دری نظر آئے گی، جو آپ کو زری نظر آئے گی، جب آپ اس زری کے پاس جائیے گا تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جو ذریع مولا علی ہے، ذریع مولا کائنات ہے، اس کے ایک طرف جناب آدم کی قبر ہے اور ایک طرف جناب نوح کی قبر ہے۔ ایک طرف جناب آدم کی قبر ہے اور ایک طرف جناب نوح کی قبر، درمیان میں مولا علی کی قبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ذریعہ مولا کائنات کی کا بوسہ لیتے ہیں یا زیارت کرتے ہیں تو آپ تین معصوموں کی زیارت کرتے ہیں، جناب آدم کی بھی زیارت کرتے ہیں، جناب نوح کی بھی زیارت کرتے ہیں اور مولا علی کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے ذاکرین، حالانکہ یہ مجلسوں کا نقطہ ہے لیکن میں آپ کے درمیان بیان ہی کرتا چلوں، بہت سے لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ مدینے میں جو ہے لوگ نبیوں کے پہلو میں دفن ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ مدینے میں جو ہے فلاں نبی کے پہلو میں دفن ہے۔ جو لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ نبی کے پہلو میں دفن ہے، وہ نجف آ جائیں، نجف آ کر دیکھیں کہ یہاں بھی جو ہے دو قبریں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر ایک طرف آدم ہے، ایک طرف نوح ہے اور درمیان میں مولا علی ہے۔ تو مدینے میں نبی کے پہلو میں دفن ہونا اور ہے، نجف میں نبیوں کا علی کے پہلو میں دفن ہونا۔ یہاں نبی علی کے پہلو۔ اور آپ نے جو ہے اور بھی واقعات سنے ہیں، کتے والا بھی واقعہ آپ نے سنا کہ نجف کی سرزمین پر آیا، داخل نہیں ہو سکا۔ تو یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے فضائل تو بہت سے ہیں، کتنے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی جو ہے میں واقعہ نہیں پیش کر رہا ہوں، میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ مولا علی کی بارگاہ میں جب داخل ہوئیے گا تو آپ اپنے ماں باپ کو دعاؤں سے نوازیے اور اپنے ماں کے لیے خاص طور پہ اس لیے دعا کریے کہ ہماری ماں نے ہم کو اتنا پاک و پاکیزہ رکھا، اتنا پاک و پاکیزہ تربیت کی کہ جہاں پر جس بارگاہ میں، جس حرم میں نجاست داخل نہیں ہو سکتی، ہم اس میں داخل ہو کر اپنی ماں کی شرافت کی گواہی دیں۔ واقعیت جو ہے آپ کو اور ہمیں، ہم کسی کو دعا سے نوازے نہ نوازے لیکن اپنے والدین کو کبھی جو ہے
یہاں پر مولا علی کی بارگاہ میں آ کر اپنے والدین کے حق میں، اپنی ماں کے حق میں اگر دعا نہ کرے تو ہم نے یہ جو ہے بہت ہی غلط کام کیا ہے، کیونکہ جو ہے